أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. جو شیطنی نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. صلو علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نہ ہو تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اس پر غور کیجیے آپ لوگ. میرے آقا شاعر نے کیا کتنا خوب انداز میں کہا ہے کہ جب میرے آقا نہیں تھے کچھ نہیں تھا. بے شک ہاں، وحدہ لا شریک کی ذات. میرے آقا نہیں تھے مگر وحدہ لا شریک کی ذات پاک تھی. کچھ نہیں تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا اللہ کی ذات نہیں تھی. اللہ کی ذات تھی، سوائے اللہ کے کچھ نہ تھا. یہ کہ غور کیجیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کچھ ایک چیز ہے، وحدہ لا شریک کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہنے والے نے کتنے پیارے انداز میں کہا، وہ جو نہ تھے یعنی نبی پاک نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا. امام عشق و محبت نے کہا صرف اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ذات کے لیے نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ فنا ہے. کسی قسم کی کوئی دنیاوی چیزیں جو دماغ میں آتی ہیں انسان کی وہ ہے ہی نہیں. یہاں تک میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات سے تشریف لائے تو صحابہ کرام ایمان والوں نے پوچھا، اے میرے آقا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہ بتائیں اللہ کی ذات کو دیکھا؟ میرے آقا پیارے مصطفیٰ سرکار مدینہ نے فرمایا، ہاں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے اپنے وحدہ لا شریک خدا کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا نے فرمایا دیکھا تو صحابہ نے فوراً عرض کیا، اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کسی چیز کو بتانے کے لیے، کسی چیز کو اس کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثال کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اور میرا خدا، میرا اللہ وحدہ لا شریک واجب الوجود بے مثل و بے مثال ہے. اس لیے میں نے دیکھا ضرور ہے مگر بتایا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. بتانے اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں، بتائے کیسے ہم؟ اس کو سمجھانے اور بتانے کے لیے الفاظ ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے لیے وہ الفاظ ہی نہیں جسے بتایا جا سکے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. اللہ. تو کسی چیز کو کسی انسان کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثال ہونا ضروری ہے. بغیر مثال کے ہم انسان کو سمجھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے. اور اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی کی جب خوبصورتی شاعر بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، میرے آقا چاند سے خوبصورت تھے، کہتے ہو نا، سورج سے زیادہ حسین تھے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے، جبکہ چاند اور سورج کا وجود رسول کی ذات کے صدقے میں ہے. بے شک حق ہے. چاند پیدا کیا اللہ نے رسول اللہ کے صدقے میں. سورج کو اتنی تپش اور روشنی دی اللہ نے رسول اللہ کے صدقے میں. لیکن مثال دیا جاتا ہے انسان کو کہ چاند سورج سے بھی زیادہ خوبصورت مصطفیٰ پیارے
میرے آقا کی ذات چاند سورج سے زیادہ خوبصورت ہے، حالانکہ چاند کی کوئی اوقات نہیں ہے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا تھا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ کیا کہا ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یعنی مثال دینا. تشبیہ کہتے ہیں مثال کو. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے. چاند کے اندر جو چاندنی ہے رسول پاک سرکار مدینہ کی ذات پاک سے ہے. سورج کی روشنی ہے رسول پاک کی ذات پاک سے ہے. نسبت ہے اس کو، میرے رسول کے صدقے میں ہے. میرے آقا سے جب پوچھا گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی میرے آقا نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اب جہان میں خدا کے علاوہ ساری چیزیں. غور کیجئے جملوں پر کہ خدا کی ذات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب غیر خدا ہیں. رسول اللہ بھی غیر خدا ہیں، خدا نہیں ہے، سوا ہیں. اور ایک جگہ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. سبحان اللہ. رسول خود فرماتے ہیں میری ذات کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. تو سوا میں تو صدیق اکبر بھی ہیں، آدم تا عیسیٰ بھی ہیں. بے شک نبیوں نے میرے رسول کی ذات پاک کو نہیں جانا ہے. صبح و شام ہر وقت ہر آن صدیق اکبر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، ہر وقت ساتھ میں رہنے والے، جلوت میں خلوت میں ہر وقت میرے آقا کے ساتھ میں صدیق اکبر نے وقت گزارا ہے. لیکن صدیق اکبر کو نہیں معلوم میرے آقا کی ذات کیا ہے، کیونکہ سوا میں سارے صحابہ موجود ہیں کہ میرے رب کے سوا میری ذات کو کسی نے نہیں جانا. تو خدا کی ذات کو بھی میرے رسول کے علاوہ کسی نے نہیں جانا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنی پیاری چیزیں ہیں، کیسا جوڑ ہے، کیسی مثال دی گئی ہے کہ رسول کی ذات رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، وحدہ لا شریک کی ذات پاک کو رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وجود اللہ نے بخشا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرماتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پیدا کیا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو. جب رسول اللہ کے نور پاک کو وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا، کس لیے؟ خدا کو لوگ جاننے. خدا اعلان فرما رہا تھا جب میں نے چاہا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لوگ مجھے جانیں تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. آپ اپنی بات کو یہیں روک کر ایک بات بتا دو جو کتابوں میں نہیں پائیں گے، آپ کتاب میں نہیں مل سکتی بات، یہ فقیروں کی زبان سے نکلی بات ہے. جب خدا کی ذات تھی، جب خدا نے پیدا کیا کس کو، تخلیق فرمائی اپنے حبیب کے نور کو، تو دو ہی ذات تو ہوئی. غور کیجئے باتوں پر، دو ہی ذات ہے نا، ایک وحدہ لا شریک کی ذات اور ایک رسول اللہ کی ذات، اور کچھ نہیں تھی. نہ زمین، نہ آسمان، نہ پردہ، نہ عرش اعظم، نہ خلوت، نہ جلوت، نہ ہوا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا. آسمان زمین کچھ بھی نہیں، مکین و مکا زمین و زما کچھ بھی نہ تھے. غور کیجئے جب کچھ نہیں تھا صرف دو ہی ذات پاک تھی، ایک رسول اللہ کی ذات، ایک خدا کی ذات. سبحان اللہ سبحان. اب آپ بتائیے کہ جب خدا کی ذات اور رسول کی ذات تو کیا دور میں تھے؟ اللہ اکبر. جب کچھ تھا ہی نہیں، دو ہی ذات تھی اور ایک ہی ذات تو تھے. غور کیجئے حضرت، دو ہی ذات تھی تو کیا جب ذات ہوئی تو کیا گفتگو نہیں ہوئی؟ بے شک. جب دو ہی ذات تھے تو کیا گفتگو نہیں ہوئی؟ جب رب نے پیدا فرمایا تو کیا بات نہیں کیا ہوگا اپنے حبیب سے؟ غور کیجیے.
समझ में बात आ रही ना? बिल्कुल यार। जब दो ही ज़ात पाक थे, एक वाहदहुल्ला शरीक की ज़ात पाक है, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, जब दो ही ज़ात पाक हैं और दोनों साथ में हैं, दो के अलावा कुछ है ही नहीं, तो खुदा ने अपने हबीब को देखा, हबीब ने खुदा को देखा। कलाम भी हुआ। जब कलाम हुआ तो उस कलाम को क्या कलाम हुआ था? वो कलाम जो जब कुछ नहीं था, रसूल की ज़ात, खुदा की ज़ात थी, जो कलाम हुआ था दोनों के दरमियान, उसी को रब ने दुनिया में रसूल के आने के बाद कुरान की शक्ल में भेजा। कुरान जो है ये वही गुफ्तगू है, मेरे आका और वाहदहुल्लाह शरीक के दरमियान की बातचीत है, उसी का नाम आज हमारे लिए कुरान है। कलाम इलाही है, किताब रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम खुदा का है, किताब रसूलुल्लाह की है। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ने अपने कलाम को रसूलुल्लाह को अता फरमाया, तो रसूल उसका सबूत क्या दूं? इसीलिए तो ये सूरत मदनी है, सूरत मक्की। कहता सुभान अल्लाह। इसीलिए सारी सूरतें 114 सूरतें कुरान पाक के अंदर हैं। बोलो सही है गलत? सही है। 114 सूरतें कुरान पाक के अंदर हैं। बाद सूरतें मदनी हैं, बाद सूरतें मक्की हैं। और रसूल क्या है बताओ? मक्की हैं और मदनी हैं। अल्लाह, रसूल पाक की ज़ात मक्की भी है और रसूल पाक की ज़ात मदनी भी है। तो जो सूरत मक्का शरीफ में नाजिल हुई उसे मदनी कहा गया, जो सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई उसे मदनी कहा गया। बात समझ में आ रही है? कलाम तो खुदा का है, लेकिन मदीने में नाजिल हुए तो उसको मदनी कहा जाएगा। जब रसूल मदीने में थे तो जो सूरतें नाजिल हुई उसको मदनी कहा गया। जब आका मक्के में थे जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनको मक्की कहा गया है। और जो सूरतें मदीने में भी नाजिल हुई हैं, मक्का शरीफ में भी नाजिल हुई हैं, तो उन्हें मदनी भी कहा गया, मक्की भी कहा गया। सुभान अल्लाह। बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब पर जिब्रील अमीन के जरिए मक्का में भी नाजिल फरमाया और मदीना में भी नाजिल फरमाया है। जैसे सूरह फातिहा ले लीजिए, ये मक्की भी है और मदनी भी है। सुभान अल्लाह। और सूरह फातिहा, अल्लाहु अकबर, इसके बारे में तो हदीस शरीफ में भी आया है, किताबों में भी आया है, हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने भी फरमाया है कि सारा कुरान का लुब्बे लुबाब सूरह फातिहा में। किसमें है? सूरह अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक जितने रुमूज हैं सारे के सारे सूरह फातिहा में मौजूद हैं। और सुनिए, अब जब सूरह फातिहा में मौजूद हैं, फिर आगे बढ़िए, सूरह फातिहा को और समेटा जाए और समेटा जाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है। सारे रुमूज कुरान के सूरह फातिहा में हैं और सूरह फातिहा के सारे रुमूज बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में हैं। और उसको समेट दिया जाए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को जब समेटा जाएगा, मौलाए कायनात की हदीस पाक में है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान का रुमूज बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को और कम किया जाए, मुखफ़्फ़फ़ किया जाए तो बिस्मिल्लाह की बा में है। और रसूल पाक के दामादे रसूल हज़रत आका व मौला सैयदना सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ा फरमाते हैं, बा के नीचे का नुक्ता मैं। सुभान अल्लाह। यानी पूरे कुरान को अगर देखना है तो अली को देख लो, और अली को अगर फैला दिया जाए तो पूरा कुरान बन जाता है। सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका अली की ज़ाते पाक। और कुरान ये है अल्लाह का कलाम, किताब है ये रसूलुल्लाह की। मदीने और मक्के में नाजिल होने से सूरतों के नाम भी बदल गए हैं, किसी को मदनी कहा गया, किसी को मक्की कहा गया है। तो ये जो कलाम इलाही है ये अल्लाह और रसूलुल्लाह के दोनों ज़ात के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी उसी को कहते हैं कलाम पाक। इसीलिए तो इसका सबूत मैं आपको ये देना चाहता हूँ। कुरान पाक की आयतें तीन तरह की हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात और मुहकमात। अब कुछ आयतें हैं इंसान की समझ में नहीं आती। मुतशाबिहात कौन समझ पाएगा बताइए? तस्बीह वाली। मुतशाबिहात वो आयतें हैं जिसको कोई समझ ही नहीं सकता। मुहकमात वो आयतें हैं जिनके जरिए अहकाम निकाले गए हैं। तो अब जब जिब्रील अमीन लेकर आते थे अलिफ लाम मीम,
تو لانے والے جبریل میرے آقا فرماتے فہیم تو میں سمجھ گیا آگے بڑھو. سبحان اللہ. جبریل امین نے کہا حامیم الف لام را. میرے آقا نے فرمایا فہیم تو جبریل کہتے یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ پایا. لانے والا نہیں جان رہا ہے اور جس کے پاس آیا وہ جان رہا ہے. یہ کیا تھا؟ ایک کوڈ تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تھا جس کو نہ جبریل جان سکے نہ دنیا جان سکی نہ کوئی نہیں جانا. جانا تو اللہ نے جانا رسول اللہ نے جانا. سبحان اللہ. یہ راز کی بات ہے. تو خدا میں اور رسول اللہ میں اتنا گہرا تعلق ہے. یقین مانو مسلمانوں نہ رسول اللہ خدا ہے نہ خدا سے جدا. میرے آقا کی ذات نہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے. اس کی ایک مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب ایک ٹیوب لائٹ دیکھ رہے ہیں, بلب جل رہا ہے. بلب روشنی ہے کیا؟ نہیں ہے. بلب روشنی کیسے ہو جائے گی؟ بلب بذات خود ایک الگ چیز ہے اور اس کی روشنی ایک الگ چیز ہے. روشنی بلب کو آپ اٹھا سکتے ہیں, کیچ کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. وہ آپ کے قبضے میں ہے. بلب ایک آلہ ہے لیکن اس کے اندر جو روشنی نکلتی ہے اس پہ کیسے قبضہ کریں گے؟ تو روشنی ایک الگ چیز ہے, بلب ایک الگ چیز ہے. دونوں ذات الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ غور کیجیے آپ. روشنی ایک الگ چیز ہے اور جس چیز سے روشنی نکل رہی ہے وہ چیز الگ ہے. تو اب جب آپ اس بلب سے روشنی کو جدا نہیں کر سکتے, آپ چاہیں کہ روشنی الگ ہو جائے بلب الگ ہو جائے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. بس یہی مثال ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو خدا سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. اگر جدا ہو گئے تو اندھیرا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنا پاور اللہ نے دیا ہے اپنی قدرت کاملہ سے دیا ہے. ساری طاقت رسول اللہ کی اللہ کے ساتھ. اصل مالک حقیقی اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو مالک کائنات بنا دیا. اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے شہر میں آج ہم موجود ہیں اسی شہر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیدا ہوئے ہیں اور یہی آپ کی تعلیم ہوئی. آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں نہیں تشریف لے گئے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ میرے آقا امام احمد رضا کی شان پاک ہے. کسی شہر میں پیدا ہوئے, تعلیم بھی یہیں حاصل کیا ہے اور یہیں سے رہ کر پوری دنیا میں روشنی پھیلا دی. سبحان اللہ. اسلام کی روشنی فرمایا. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. یقین جانو مسلمانوں یہ اعلیٰ حضرت کی خاصیت ہے. بعض فنون ایسے ہیں جن کا کوئی اعلیٰ کا استاد ہی نہیں ہے. اعلیٰ کو معلوم سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تائید غیبی نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا معجزات من معجزات رسول اللہ. اعلیٰ حضرت رسول اللہ کے تمام معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اکابر علماء کرام نے فرمایا ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ احمد رضا کی ذات پاک جو ہے رسول اللہ کے تمام معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے حالت ہے. کیوں؟ بعض علوم ایسے ہیں, میں نے تو خود کتاب میں پڑھا, سائنسداں پریشان ہے. سائنسداں پریشان ہیں. کتنی کتابیں میرے پاس آج بھی امام احمد رضا خان رضوان کی ہیں جس کو سمجھنے سے آج کا انسان قاصر ہے, سمجھ نہیں سکتا جو اعلیٰ نے لکھ دیا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ جسے جتنا چاہے گا اس کو اتنا علم عطا فرماتا. خدا جسے جتنا چاہے گا یا رسول اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہیں گے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. کوئی وسطات کی ضرورت نہیں ہے. جب خدا اپنے حبیب کو دے سکتا ہے, حبیب اپنے ساری امت کے مسلمان ایمان والوں کو دے سکتا ہے. یہ میرے آقا کی ذات پاک ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا. سبحان اللہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا گھر پہ بلا لیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہا اپنا بنا لیا,
جسے چاہا در پہ بلا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات میرے آقا کی ذات پاک ہے۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہتا ہوں، وہ تو مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، جو عرش اعظم سے بہتر جگہ ہے۔ بے شک حق ہے۔ جنت اگر کوئی کہے عاشق رسول سے جنت میں جاؤ تو عاشق رسول جنت میں جانے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا ہے عاشق رسول جنت کو نہیں پسند کرتا، مدینے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جنت میں رسول اللہ نہیں ہے، بے شک جنت رسول اللہ کے شہر میں موجود ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور بیٹھ کر بھی جنت میں آئے ہیں۔ جنت میں مدینہ نہیں ہے، مدینے میں جنت موجود ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے جسے دیکھنی ہے میں جنت، نے مانا یہ جنت بہت ہے ایسی، چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے دیکھنی ہے جو تجھ کو دنیا میں جنت، اللہ اکبر، دیکھنی ہے جو تجھ کو دنیا میں جنت، چل کے دیکھو دیارے بھائی۔ سبحان اللہ۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو جنت تو مدینے میں موجود ہے، لیکن جنت میں مدینہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کربلائے معلیٰ میں جب سیدنا سرکار مولائے کائنات کا روزہ دیکھا، میرا ایمان اور یقین کہتا ہے بے شک مدینہ منورہ میں رونق ہی رونق ہے، نور ہی نور ہے، لیکن جتنی لاگت سے مولائے کائنات کا روزہ بنا ہوا ہے اتنی لاگت سے مدینے کا روزہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی کے گارے سے ہیرے جواہرات وہاں جڑے ہوئے ہیں مسلمانوں، لیکن مدینے میں ہیرے جواہرات نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جس کو یقین نہ ہو آج بھی کربلائے معلیٰ اور سیدنا مولائے کائنات نجف اشرف جا کر دیکھ لے کہ نجف اشرف میں آج بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں دیواروں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنی حسین کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ مانا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں نور ہی نور ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نور کا ظہور نجف اشرف سے ظاہر ہو رہا۔ میں نے عرض کیا دلی ہمارے سامنے کے ہم لوگ دنیا تیز رہیز ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، تو میں نے کہا اتنی خوبصورت عمارت قیامت پہ ختم کر دی جائے گی۔ ایک مجذوب اللہ کا درویش آ کے میرے سامنے بیان کرتا ہے مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ ارے ایسے اس کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا، جنت کی خوبصورتی والا دو والا ہو، سبحان اللہ۔ یعنی اس کو مٹایا نہیں جائے گا۔ ترنت اسی وقت مجھے ایک بات حدیث پاک یاد آئی، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ میں نے پڑھا ہے سنا بھی ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سب ضائع نہیں کی جائیں گی، ان کو اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ طاق بنا دیا جائے گا۔ کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیے دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں جب جنت میں طاق بنا دی جائیں گی، ان مسجدوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا، تو مولائے کائنات جو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے ہیں، اور خانہ کعبہ سے بڑا کوئی عبادت گاہ ہی نہیں ہے، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مسجد اس کے مقابل ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ بیت الحرم سے زیادہ مقدس کوئی مسجد بن ہی نہیں سکتی، اور علی اسی بیت المقدس اسی بیت میں پیدا، اسی گھر میں اسی کوٹھری میں پیدا ہوئے ہیں، تو علی کا کتنا مرتبہ بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ علی کے مرتبے کوئی امتحان ہے؟ امتحان نہیں، کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ علی کو اللہ نے کتنا مقبول بنا لیا، کتنا مقبول بنایا علی کو اللہ پاک نے۔ سیدنا سرکار وارث پاک کے مرید بے دم وارثی نے کہا ہے بے دم یہی 5 ہیں مقصود کائنات، کہہ دو سبحان اللہ۔ بے دم خود سے اپنے کو کہہ رہے ہیں، بے دم یہی 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ 5 چیز آپ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصود، اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو بنا دیا جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول پاک سرکار مدینہ کی ذات پاک کو کسی نے نہیں جانا ہے، نہ خدا کو کسی نے جانا، نہ رسول اللہ کو کسی نے جانا۔ بس یہ ہے جتنا جس کو اللہ نے دیا یا جس پر جتنا فضل فرمایا اتنا ہی لوگ جان کر کے اور اللہ رسول کا ذکر کرتے رہ گئے۔
اتنا ہی ذکر کرتے رہیں گے. اللہ نے جس کو جتنی سمجھ دیا ہے اتنا وہ رسول کا ذکر کرتا ہے, رسول کا بیان کرتا ہے. علماء کو جتنی فہم ملی, فراست ملی, انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا, اسی کو آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. جی جس کو جتنا امام بخاری کو جتنا اللہ نے سمجھ دیا انہوں نے لکھ دیا, امام ترمذی کو جتنا سمجھ دیا انہوں نے لکھ دیا, امام شافعی کو جتنی سمجھ اللہ نے دیا انہوں نے لکھ دیا, امام اعظم ابو حنیفہ کو جتنی سمجھ اللہ نے دیا انہوں نے لکھ دیا. تو سب نے رسول اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے سب نے اپنے اپنے طور پہ کام کیا ہے. اسی طرح امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اس کے رسول نے جتنی عقل و فہم اور سمجھ دیا تھا آپ نے بھی کام کیا ہے. اس کے کارنامے کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں مشہور ہے, کارنامے کی بنیاد پر مشہور ہیں. انہوں نے ایسا کام کیا ہے, اللہ رسول کی محبت میں کیا, اللہ نے اسے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. تو یہ قبولیت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جب جسے مقبول بنا لیتا ہے, کسی شاعر نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے, جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے اس کو زبان خلق نقار خدا است. فارسی کا سبحان اللہ. زبان خلق نقار خدا است. عوام کی زبان, مخلوق کی زبان پہ اگر کسی کا نام آ رہا ہے تو اللہ کا اعلان ہے. کہتے سبحان اللہ, اللہ کا اعلان ہے. آج اگر نعرہ مارا جاتا ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت, تو یہ انسان خود نہیں مار رہا ہے, اللہ اس کی زبان پہ القاء فرما رہا ہے, پھر وہ اعلان کر رہا ہے. لاکھوں دل کھینچے جا رہے ہیں مقبولیت کی تو نشانی. یہ سب چیزیں ہیں مقبولیت کی نشانی. جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کوئی چیز نہیں اس کی کائنات میں ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول کی محبت میں جینے اور مرنے اور مٹنے کا حوصلہ عطا فرمائے. جان مال اولاد ساری چیزوں سے بڑھ کر میرے آقا کی محبت. جس انسان کے دل میں جتنی زیادہ رسول سے محبت ہوگی اللہ اس کا درجہ اتنا ہی بدلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے, سوالات ہے نا یہ, ہم اللہ کے نبی سے کتنا قریب ہو سکتے ہیں, اللہ کے نبی کے قریب ہم کتنا جا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ جس کو مجھ سے زیادہ قریب ہوں, جو مجھ سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ مجھ پر اتنی زیادہ درود پاک پڑھے, کثرت سے پڑھے. جتنے زیادہ درود پڑھے گا اللہ کے نبی اس کو اپنا قریب بنائے. سبحان اللہ. یہ آپ کے اوپر ہے کہ جتنا آپ چاہو رسول سے قریب ہو سکتے ہو, اور اگر نہیں چاہتے دور تو ہے ہی ہیں ہم, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے راستہ بتا دیا ہے. اے میرے پیارے چاہنے والوں, اگر امتیوں مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری سنتوں پر عمل کر لو, مجھ پر درود شریف پڑھتے رہو, ہم تم سے قریب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا جس شریف میں ہے کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے, تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا اشہد ان محمد رسول اللہ, صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر تھے. بلال نے اذان دیا تو صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر دونوں انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا اور آنکھوں پر رکھ لیا. کہتے سبحان اللہ. دونوں انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگایا, آنکھوں پہ رکھ لیا, اذان پوری ہو گئی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کچھ تم لوگوں نے دیکھا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کچھ تم لوگوں نے دیکھا. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور لگانے کے بعد اپنے آنکھوں پہ رکھ لیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص ایسا کرے گا میدان محشر میں اس کو تلاش کر لوں گا. جو شخص ایسا کرے گا اس کو میں میدان محشر میں تلاش کر لوں گا. اب آپ سوچیے اگر کوئی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا کہ میرے آقا مجھے تلاش کریں تو وہ اس کام کو, اس عمل کو کرتا جائے, اللہ کے نبی اس کو میدان محشر میں تلاش کر لیں گے, پہچان لیں گے, تلاش کریں گے, پہچان لیں گے. ساری کائنات تو رسول پہچانتے ہیں, اور جب چاہیں گے جسے چاہیں گے اپنے قریب کر لیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نہیں جانتے ہیں میرے آپ. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ صرف رسول کی ذات تھی اور خدا کی ذات تھی, کچھ نہیں تھا. تو جب دنیا رسول کی موجودگی میں وجود آپ میں آئی ہے تو میرے آقا سے کیا چھپا ہے. اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا ہے نا
اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم نے پڑھو درود. میرے امام اہل سنت نے ہر چیز کی نشاندہی فرما دیا, حدیث شریف ثابت کر دیا ہے, اس کو اشعار کی شکل میں اردو میں بتا دیا کہ میرے ماننے چاہنے والوں میری جو کتابوں کو پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جتنے اشعار میرے آقا امام احمد رضا نے لکھا حدیث و قرآن سے لکھا.